دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر بکر بھی۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آپ آئے رسول تھام لے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عظمت مظہر اعلیٰ حضرت کانفرنس، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اس خانہ وادے سے تعلق رکھتے ہیں جو نہ کبھی کل دبا تھا، نہ آج دبا ہے، نہ کوئی اسے دبا سکا ہے، نہ کوئی دبا سکے گا۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جان بوجھ کر حق اور باطل کو ملاؤ نہیں، اور جان بوجھ کر کے حق کو چھپاؤ نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہے تو حق اور باطل کو ملاؤ نہیں، اور جانتے ہوئے سچائی کو چھپاؤ نہیں۔ آج ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، جس طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہی نظر آ رہا ہے، ہر طرف سے یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ حق اور باطل کو ملا دیا جائے، گڑ اور گوبر کو ملا دیا جائے، نجدیت و سنیت کو ملا دیا جائے۔ عزیزان گرامی وقار، ہر جانب سے لوگوں کا یہی طریقہ بنا ہوا ہے، یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ حق اور باطل کو ملا دو، اور جان بوجھ کر کے حق جو ہے اس کو چھپایا جا رہا ہے تاکہ حق اور باطل مل جائے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ خانہ وعدہ وہ خانہ وعدہ ہے جو ہر دور میں تمہارے اس پردے کو چاک کر کے تمہارا چہرہ دکھاتا رہا ہے اور دکھاتا رہے گا۔ عزیزان گرامی وقار، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، مفہوم پاک ہے کہ فرماتے ہیں ہر دور میں ایک گروہ وہ ہوگا جو حق کو حق بتاتا رہے گا، باطل کو باطل بتاتا رہے گا، قوم کے سامنے آئینہ دکھاتا رہے گا۔ جب آپ دنیا میں نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے، ہر طرف سے لوگوں کی یہی روش ہے، یہی طریقہ بنا ہوا ہے، یہی خانہ وادے حشمتیہ ہے، یہی سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانہ وادے کے چشم و چراغ ہے، جو ہمیں بتا رہے ہیں، اے میرے بھولے سنیوں، آ جاؤ، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ ان لوگوں نے کیا کیا غلاظتیں بکی ہے، ان کا کیا معیار، ان کی کیا بات کی جائے، ان کے ساتھ کیا اٹھنا بیٹھنا، جنہوں نے کسی اور ان کو تو چھوڑو، جن کو معاذ اللہ رب العالمین، جن لوگوں نے رب کو جھوٹا کہہ دیا ہو، ان کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا کیسے ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں نے نبی رحمت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے بس اور مجبور معاذ اللہ رب العالمین کہہ دیا ہو، ان سے ہمارا کیا میل ہو سکتا ہے؟ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کے نور سرکار شیر ہندوستان حفظہ اللہ تعالی، وہ ہر گلی کوچے میں یہی پیغام دے رہے ہیں، اے میرے پیارے سنیوں، اے میرے بھولے بھالے سنیوں، اے میرے بھولے بھالے سنیوں، ادھر جا رہے ہو ادھر آ جاؤ، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آپ آئے رسول تھامے لے۔ عزیزان گرامی وقار، یہی پیغام کو لے کر کے آج خانہ وادے حشمتیہ کے جتنے افراد ہیں وہ ہر گلی کوچوں میں جا رہے ہیں، کہیں جلسے میں ہے تو بھی یہی بات ہو رہی ہے، تنہائی میں بیٹھے ہیں، چند لوگ کمرے میں ہے، جبکہ بات دنیا کی لوگ کرنے لگتے ہیں، اسٹیج سے اترتے ہیں، کمرے میں پہنچتے ہیں، بات دنیا کی ہونے لگتی ہے۔ آپ کا مکان بن رہا تھا، کیا ہوا؟ آپ کا جو ہے کاروبار کا کیا حال ہے؟ آپ کتنا کما رہے ہیں؟ یہ طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی ہے، لیکن یہ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمارا مرشد ہے، ہمارے مرشد کا وہ گھرانہ ہے۔ جب آپ کمرے میں بھی پہنچتے ہیں تو پوچھتے ہیں، بتاؤ تمہارے علاقے کی سنیت کا کیا حال ہے؟ تمہارے علاقے میں وہابیت کا کیا معاملہ چل رہا ہے؟ تمہارے علاقے میں مولویوں کا کیا رول ہو رہا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، ہم اپنے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا خانہ وادہ ملا، ہمیں ایسا گھرانہ ملا جو ہر طرف کی ظلمت بھری آندھیوں کے بیچ میں ہمیں ایک چراغ لے کر کے راہ ہدایت پر گامزن کرتا ہے کہ بیٹا ادھر ادھر نہ جانا، یہی صراط مستقیم ہے، یہی صراط اعظم ہے، اسی پر قائم رہو گے، یہی جنت کا راستہ ہے۔ تو ہمارے مرشد در مظہر اعلیٰ حضرت سے ہمیں جوڑتے ہیں، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت، سرکار اعلیٰ حضرت سے جوڑتے ہیں، اور یہ کڑی جڑتے جڑتے کربلا والوں سے جڑتی ہے۔ کربلا والے ہمیں مدینہ طیبہ تک پہنچا دیتے ہیں، اور جب مدینہ طیبہ تک ہم پہنچ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے
ہے عزیزان گرامی وقار، آج اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی زبانوں پر اپنی تقریروں میں اپنی تحریروں میں ہے، لیکن عزیزان گرامی وقار لیکن ان کا اپنا مقصد ہوتا ہے، اپنے مقصد کے لیے اعلیٰ حضرت کرنے لگ جا رہے ہیں۔ اپنا پیٹ پالنا ہے اعلیٰ حضرت کرو، اپنے اپنی روزی چلانا ہے اعلیٰ حضرت کا نام لو عزیزان گرامی وقار۔ لیکن آج ایک گھرانہ آپ کے گاؤں میں آیا ہے، آپ کے اس علاقے میں آیا ہے جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں جنت تک پہنچانے کے لیے، باطل فرقوں سے بچانے کے لیے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پاک سے جڑے رہنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا درس سناتی ہے عزیزان گرامی وقار۔ یہ وہ گھرانہ ہے الحمدللہ رب العالمین، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر اعلیٰ حضرت کا درس، ان کا پیغام، ان کے جو ہے ان کی تحریرات لے کر کے ہندوستان کے غیر منقسم ہندوستان کے ہر شعبے، ہر شہر، ہر ضلع میں جا کر کے حق و صداقت کا پیغام سناتے رہے عزیزان گرامی وقار۔ لیکن آپ نے کبھی ہوا اور فضاؤں کی پرواہ نہ کری، آپ نے کبھی یہ نہ سوچا گھر پہ ہمارے بچے ہیں ان کا حال کیا ہوگا۔ آپ نے جب بھی دیکھا کہ ہمیں بلایا جا رہا ہے فلاں گاؤں میں، ہمارے گھر پر 5-6 بچے ہیں، اگر یہ تھوڑی سی دقتیں اٹھائیں گے تو کیا ہوا، اگر ہم اس گاؤں میں پہنچ گئے جہاں پر لوگ ہمیں بلا رہے ہیں تمہارا ہزاروں کا ایمان بچ جائے گا عزیزان گرامی وقار۔ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ہر جگہ جہاں بھی ہے حق و صداقت کے پیغام اور اس کے علم کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آ گئی ہے، ان کی عظمت ان کی شوکت کی بات آئی ہے، سنتے چلو۔ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ کی کیا شان ہے، آپ کی ذات کی حامل کی شخصیت کے حامل ہے۔ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سرکار کلام حضرت سید مختار اشرف صاحب قبلہ علیہ الرحمہ و رضوان کی چوچا مقدسہ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے، سبحان اللہ، وہ ذات ہے جو ان سے واقف ہو کر کے ان کے عقیدے پہ موافق رہے وہی صحیح معنوں میں سنی ہے، اور جو ان سے واقف ہو کر کے ان کا بدگو ہو وہ گمراہ بدتیر ہے عزیزان گرامی وقار۔ یہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر محاذ پر مسلک کی اور مشرف کی حفاظت کی ہے، حق و صداقت کے علم کو بلند کیا ہے۔ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بریلی شریف سے سفر کرتے ہیں، بنگال کی دھرتی پر آپ کو جانا ہے، آپ لکھنؤ پہنچتے ہیں، لکھنؤ پہنچے ہیں، وہاں سے ٹرین کو بدلنا تھا، لکھنؤ اسٹیشن پہ جب اترے ہیں آپ کے سامنے ایک اشتہار نظر آتا ہے جس میں ایک دیوبندی مولوی چیلنج کر رہا ہے کہ تیجا کرنا شرک ہے، 40واں کرنا شرک ہے، اور اس پہ چیلنج ہے کہ کوئی بریلوی مولوی ہو تو آ کر کے ہم سے مناظرہ کرے۔ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جب اس اعلان کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں فوراً اپنے ساتھی سے کہتے ہیں ایک خط لکھو بنگال والوں کے نام، وہاں پر خط بھیج دو کہ فقیر ابھی کچھ دینی کام میں مصروف ہے، بنگال نہیں آ سکتا، اب میں یہیں پہ رک جاؤں گا۔ عزیزان گرامی وقار اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ مولانا حشمت علی آ جائے، شیر پیش سنت آ جائے، مظہر اعلیٰ حضرت آ جائے، لیکن مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں سنیت کا وہ درد تھا۔ آپ نے اشتہار پڑھا تو کہا کہ پتہ نہیں کسی سنی علماء کو یہ خبر لگی بھی ہے کہ نہیں لگی ہے، اس لیے کہ آج کی طرح سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا کہ 1 منٹ میں شیئر کرے لاکھوں لوگوں تک پہنچ جائے، وہ زمانہ نہیں تھا، اور اس لیے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں رک کر کے حق و صداقت کے علم کو بلند کر کے وہاں کے لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے آپ رک گئے اور بنگال جانا کینسل، مناظرے کے لیے تیار، وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ کس جگہ پہ اعلان ہوا ہے، پتا چلا کہ فامینہ باغ میں کسی میدان میں اعلان ہوا ہے، وہاں پہ جلسہ سجائے گا، وہاں پہ وہ مناظرہ کرے گا۔ عزیزان گرامی وقار سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سنی بھائیوں کو لیتے ہیں، لے کر کے کہتے ہیں چلو اس کے پاس چلتے ہیں اور چل کر کے حق و صداقت کے علم کو بلند کیا جائے، لوگوں کے ایمان کی محفاظت کی جائے۔ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں تخت بھی لے چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر زمین پہ کھڑا ہونا پڑے، اس لیے کہ اس نے مناظرے کا چیلنج تو کر دیا ہے، کیا پتا اس نے انتظام بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار لہذا لکھنؤ کے جو سنی حضرات اس وقت تھے وہ سب لے کر کے تخت وغیرہ لے کر کے اس میدان میں پہنچے، اس بھیڑ میں پہنچے، بھیڑ کو چیرتے ہوئے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات جب آگے بڑھتی ہے اپنے مناظرانہ انداز میں جب آپ پہنچتے ہیں بھیڑ میں ایک کوہرام پیدا ہوتا ہے، ایک انقلاب پیدا ہوتا
ہوتا ہے کون آ گیا ہے کون آ گیا ہے. پتا چلا کہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تشریف لائی ہے. اس مولوی عبدالشکور کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا کہ اب کیا ہوگا. عزیزان گرامی بتا سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اسٹیج کے سامنے اپنا تخت لگاتے ہیں, کتابیں رکھی جاتی ہیں اور کہتے ہیں بتا تیرا چیلنج کیا ہے, میں بات کرنے کو تیار ہوں. سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا تو وہ کہتا ہے ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ تیجا کرنا شرک ہے, چالیسواں کرنا شرک ہے, معاذ اللہ رب العالمین. جب یہ باتیں سنی سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ نے کہا بتا اس کے پیچھے تیرے دلائل کیا ہے, کس بنا پر کس وجہ سے تو یہ کہتا ہے کہ شرک ہے. تو وہ کمبخت کہتا ہے کہ اس تیجے کے لیے ایک ٹائم, ایک دن, ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے, تاریخ کا تعین کیا جاتا ہے, تاریخ کا انتخاب کیا جاتا ہے, اس کے انتخاب کرنا شرک ہے. عزیزان گرامی بقا جب اتنا سنا سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ مولوی صاحب کہ تمہاری شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اب اس کو سوچ میں پڑ گیا, میں کہا تیجا چالیسواں کی بات کر رہا ہوں اور یہ مولانا جو ہمارے سامنے آ گئے ہیں یہ میری شادی کی بات کیوں کر رہے ہیں. عزیزان گرامی بقا وہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا, وہ جانتا تھا یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کجال کی وہ شیر ہے کہ جس کے سامنے جاتے ہیں اس کو پھاڑ کر کے رکھ دیتے ہیں اور حق و صداقت کے علم کو بلند کر دیا کرتے ہیں. اب وہ حیرت میں ہے کہ میں کہوں کہ ہاں کہ کہوں کہ نہ, ہاں کہوں تو کہیں نہ پھنسا دے, نہ کہوں تو کہیں نہ پھنسا دے. اتنا یہ بات جب وہ خاموش رہا کچھ دیر تک تو سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان تھی کہ وہ حلق سے زبان کھینچ کے باہر نکلوا کر کے بلوانا بھی جانتے تھے. سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے لوگوں سنو, اس مولوی صاحب کی شادی نہیں ہوئی ہے, ان کے ابا لکھنؤ کے فلاں محلے کے فلاں گلی میں فلاں گلی کے فلاں گھر میں گئے اور فلانے کے بیٹی کو ہاتھ پکڑ کے لا کے اس کے سامنے رکھ دیا, یہ لو تمہاری آج سے یہ تمہاری بیوی ہے. جب اتنا مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ چیخ پڑا چلا اٹھا, نہیں مولانا کیسی بات کرتے ہو, باقاعدہ میری شادی ہوئی ہے, ہمارے گھر سے لوگ لڑکی دیکھنے گئے, ان کے گھر سے لوگ لڑکا دیکھنے آئے, ہمارے گھر سے لوگ تاریخ فکس کیے, پھر اس کے بعد ہماری بارات گئی, اس کے بعد ہمارا ولیمہ ہوا. عزیزان گرامی بقا جب اس نے یہ ساری باتیں بتائی کہ ایک تاریخ رکھی گئی, جس تاریخ پر بارات گئی تو سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار کے کہنے لگے ارے یہ مولانا تو خود ہی کئی شرک کیے بیٹھے ہیں, صرف مولانا نہیں مولانا کے ابا بھی شرک کیے بیٹھے ہیں. کہا کیسے, کہا کہ آپ کے نزدیک دن تاریخ متعین کرنا ہی شرک ہے, تو جب آپ کے گھر والے لڑکی دیکھنے گئے تو اس کے لیے بھی بتایا ہوگا ہم فلاں دن لڑکی دیکھنے آئیں گے, ان لوگوں نے بتایا ہوگا ہم فلاں دن لڑکا دیکھنے آئیں گے, پھر ایک دن کیا انتخاب ہوا ہوگا جس دن دونوں طرف کے لوگ بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کیے ہوں گے فلاں دن بارات آئے گی, فلاں دن ولیمہ ہوگا, فلاں وقت رخصتی ہوگی. اتنے تعین کر کے آپ خود ہی سر سے پیر تک مشرک ہو گئے. شہر شہر گلی گلی مصطفیٰ کے نور ہے, فاطمہ کے دل کا چین, آمد خلیفہ حضور شیر ہندوستان, آمد خلیفہ حضور شیر ہندوستان, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ کا بیٹھ جائے بہت جلدی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائے. درود پاک پر اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه الكرام وعلى اله الكرام وعلى امته الكريمه وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عليك الصلاه والسلام. جب سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ خود کئی شرک کیے بیٹھے ہیں, جب یہ پردہ چاک ہو گیا, حقیقت کا چہرہ سامنے آ گیا, حق و صداقت کا علم بلند ہو گیا, تو عزیزان گرامی وقار اب وہ سوچ میں پڑ گیا کیا کروں, جس علت جس وجہ کو میں نے کفریہ شرکیہ بتایا تھا وہی بات یہ میرے لیے ثابت ہو گئی. وہ ملا جی اسٹیج سے اٹھے, رفو چکر ہو گئے, مجمع میں ہنگامہ ہوا, اعلیٰ حضرت کے کچار کا شیر پکار کر کہنے لگا سچ ہوں میں عبید رضا جی, غوث و رضا کا آگے سے میں بھاگتے ہیں شیر. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
عزیزان گرامی وقار یہ شان سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آج بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کا, بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کی, بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے مریدین کی, باتیں کرتے ہیں ان کے خلفاء کی, لیکن ان لوگوں کی زبان پر مظہر اعلیٰ حضرت کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا, اس لیے کہ جب نام لینا ہوتا ہے زبان کو لکوا مار جاتا ہے, اس لیے کہ جب مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے تو انہیں بتانا بھی پڑے گا کہ مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے کیا ہے, کن کن محاذ پر جا کر کے, کن کن موقعوں پر جا کر کے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنیت رائے ہم سب کے اوپر احسان کیا ہے. عزیزان گرامی وقار, لیکن میں بتا دوں اصل حضور سرابیل ملت کا جملہ میں دوہرا دوں, کئی سال پہلے سرکار سرابیل ملت حفظہ اللہ تعالیٰ نے عرس حشمتی کے موقع پر کہا تھا کہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ جس طرح سے صداقت کا ذکر ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ آئے تو انصاف نہیں ہوگا, جس طرح سے عدل و انصاف کا ذکر ہو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو دنیا کہے گی انصاف نہیں ہوا, جس طرح سے سرکار سخاوت کا ذکر ہو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ آئے لوگ کہیں گے انصاف نہیں ہوا, جس طرح سے شجاعت اور بہادری کا ذکر ہو بات آئے اور سرکار مولائے کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی وجہ الکریم کا ذکر نہ ہو لوگ کہیں گے انصاف نہیں ہوا. اسی طرح سے جب مناظرے کی بات آئے, جب تک مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو دنیا پکار کے کہے گی مولانا تم نے انصاف نہیں کیا, اس لیے کہ انہوں نے زندگی بھر اپنے گھر کا پیغام نہیں دیا, اپنے آپ کو مروانے کا پیغام نہ دیا, اور ان کے گھر والوں نے, ان کے شہزادگان نے, ہمارے مخدومان گرامی نے کبھی یہ پیغام نہیں دیا ہمیں مانو ہماری جیبوں کو بھرو, بلکہ یہی کہا پیارے حبیب کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میں آپ آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سبحان اللہ.